بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا، رواه الترمذي وابن ماجہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینہ کی 10 تاریخ، 11 اور 12 تاریخ، 3 دن ایام النحر کہلاتے ہیں۔ ان میں قربانی کی جاتی ہے۔ یہ ایام النحر ایام القربانی ہیں۔ قربانی اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کرنا، ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ اس کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور آج تک جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے: اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ آدم کے دونوں بیٹے یعنی حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ قربانی ہر زمانہ میں، ہر قوم میں یہ سلسلہ جاری ہے، البتہ اس کے طور طریق میں اختلاف رہا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں امت محمدی، یہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل کو قربانی کرنے کا خواب میں حکم دیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کی خواب وحی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کا منشا امتحان تھا، قربانی حقیقت میں کروانا نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا میں لے گئے اور قربانی کے لیے بالکل تیار کر کے چھری پھیرنا شروع کر دیا۔ تب اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا حضرت جبریل کے ذریعے علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا، ایک بڑا عظیم جانور یعنی مینڈا جنت سے پیش کیا گیا اسماعیل کے بدلے میں۔ چنانچہ اسی کو امت محمدی علی صاحبہ علیہ السلام اسی کو قربانی کرتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کو مناتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا: ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا: ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، لہذا تم بھی اس کو کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا: فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا: فی کل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔
صحابہ نے عرض کیا فالصوف یا رسول اللہ، جن جانوروں کے بال نہیں ہوتے ہیں بلکہ اون ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ان کے اون کے بدلے میں ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا فی کل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی، ایک ایک ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ چنانچہ ایام النحر یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں اللہ کے نزدیک اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ سب سے محبوب پسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں آدم کی اولاد یعنی انسان کا سب سے زیادہ اچھا عمل ایام النحر میں قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے کھروں، بال اور سینگ کے ساتھ آئے گا اور زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ لہذا فطیبوا بها نفسا، خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی اتنا عظیم الشان عبادت ہے، ثواب کا کام ہے کہ ایک ایک جانور کے ایک ایک بال کے بدلہ میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، تم اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا اور فربا کیا کرو، کھلا کے پلا کے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے لیے سواری بنے گا اور سواری کا کام آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک زندہ رہے، مسلسل قربانی کی۔ ایک قربانی خود کرتے تھے اپنی طرف سے، ایک اپنے امت کی طرف سے فرماتے تھے۔ اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اونٹ کی قربانی خود اپنے ہاتھ سے فرمائی اور باقیوں کو حضرت علی کو حکم دیا قربانی کرنے کا۔ تو جو عمل نبی علیہ السلام مسلسل فرما رہے ہیں یہ اس کے وجوب کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث جو قربانی نہیں کرتے ہیں وسعت اور گنجائش کے باوجود ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من وجد سعۃ ثم لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو گنجائش پائے، وسعت ہو، مالی کے نصاب ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے کتنے مشفق اور مہربان ہیں، اس کے باوجود کس طرح کے وعید ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ عیدگاہ تک نہ آئے۔ اس حدیث کے پیش نظر فقہاء احناف کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، اگرچہ دیگر ائمہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا ان دنوں میں قربانی کرنا چاہیے ہر صاحب وسعت، صاحب نصاب کو۔ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت موجود ہے، ضرورت سے زائد،
تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کو کرنا چاہیے، بڑا ثواب ہے، نہیں کریں گے تو اس کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔